JIT क्या तलाश करना चाहती है, क्या करना चाहती है। कौम जो है वो किसी और तरफ जा रही है, JIT किसी और तरफ जा रही है। ये कम से कम कोई इल्जाम की हद तक ही मेरे खिलाफ कोई चीज ले, वो भी नहीं मिलती इनको। आज इनको पता पड़ रहा है कि क्या होती है अकाउंटेबिलिटी। ये भूल चुके हैं कि बीबी साहब को कितनी दफा कोर्टों में झूठी घसीटा करते थे। आज इनको अगर मरीम बीबी की बात आई है तो इनको तकलीफ हो गई है। ये पनामा साजिश केस सिरिया पाकिस्तान के खिलाफ है। मैं अपना पूरा ट्रस्ट पोज करता हूं इस JIT पे। कॉम्पिटेंट टीम है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे। ये एहतसाब हो रहा है, ये क्या एहतसाब है भाई, ये तो मजाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये वो कुछ बातें थी जो हमने आपको सुनाई। पनामा के केस के फैसले जो JIT ने फैसला अपना जमा करवाना है, अब उसमें कम ही दिन रह गए हैं। 10 जुलाई डेडलाइन है और उस हिसाब से ये 7वां दिन होगा आज से लेकर जब ये अब फैसला जमा करा दिया जाएगा। आज इसहाक डार साहब पेश हुए, उसके साथ साथ अभी मरियम नवाज साहिबा ने पेश होना है, प्राइम मिनिस्टर के बच्चे भी पेश हो रहे हैं और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे मामलात अब रैप अप की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे रवैये उतने ही तल्ख होते जा रहे हैं। ये बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जी JIT को मुतनाज़ा बना दिया गया है या JIT मुतनाज़ा हो गई है, ये JIT इंसाफ नहीं कर रही, JIT एक खास मखसूस खानदान का एहतसाब करना चाहती है, जबकि वो खानदान के लोग खुद ये पूछ रहे हैं कि हमें तो पता नहीं कि हमें क्यों बुलाया जा रहा है, हमसे किस चीज का हिसाब मांगा जा रहा है और हमने आखिर क्या किया है। सवाल ये कुछ अजीब से इसलिए है कि ये वो पनामा का केस है और इसको बार बार ये कहना कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, इसमें मैं बड़ी हैरान हूं, क्योंकि फिर पाकिस्तान के साथ साथ बड़े और मुमालिक जो थे उनमें ये साजिश बड़ी तेजी से कामयाब हुई सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी सिर्फ तफ्तीश चल रही है। बाकी जो भी पनामा की लपेट में आया इज्जत से इस्तीफा देके घर गया, चाहे बरतानिया से उसका ताल्लुक हो, चाहे फुटबॉल की टीम से उसका ताल्लुक हो, चाहे वो कोई सिंगर हो, चाहे वो किसी की फैमिली का मेंबर हो, चाहे वो कहीं का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी ने इस चीज को कंटेस्ट नहीं किया, बिकॉज दीज आर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय एन इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट। ये अलग बात है कि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ हुक्मरान जमातों को इस चीज का एहसास नहीं है कि दुनिया कितनी बदल रही है। टेलीफोन्स ने, आईफोन्स ने, मीडिया ने पूरी दुनिया को यूनाइट कर दिया है। अब वो जमाने 90 के जमाने नहीं है कि आप कुछ भी करते रहें और पता ना चले। बहरहाल बात पता चल जाती है। पूरी दुनिया को पता था कि बैरून मुल्क आपकी जायदादें हैं, पूरी दुनिया को पता है कि पीपल्स पार्टी के सारे महल है, पूरी दुनिया को ये बात पता है, पाकिस्तान समेत। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आपने कभी कौम को इस बारे में बताया नहीं कि ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आप हमेशा इससे कतराते रहे। अब क्योंकि ये मंजर आम पर आ गई है तो आपको उसकी मनी ट्रेल बतानी पड़ रही है। अगर आपने उन 12 सवालों के जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन मांगे थे, क्योंकि अब इस मामले को 1 साल हो गया है, जाहिर सी बात है ऊंट किसी करवट तो बैठेगा। अब ऊंट जिस भी करवट बैठेगा 2 तरह की आवाजें आएंगी। अगर वो ये कहते हैं कि मनी ट्रेल मिल गई तो आपके लिए बड़ा अच्छा है, फिर तो इमरान खान, पनामा, जो भी जिन्होंने भी साजिश की वो सब फारे। वो कौन साजिश कर रहा है ये भी हमें नहीं पता। उसके साथ अगर आपने इन 12 सवालों में से 6 के जवाब दे दिए और 6 के भी नहीं दिए और बार बार बच्चे कह रहे हैं, हमसे बार बार सवाल किए जा रहे हैं, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, तो अगर 12 सवालों के सीधे 12 जवाब दे दिए जाते तो ये नौबत ही ना आती। कतरी शहजादे ने आने से मना कर दिया है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज अ प्रिंस। वो ये कह रहा है JIT मेरे पास आ जाए, JIT ये कह रही है कि हम आपके पास क्यों आ जाए, आप हमारे पास आ जाए। अगर इस कतरी शहजादे के खत की वैलिडेशन नहीं होती तो फिर मामला किस तरफ जाएंगे। अब तो थोड़ा ही अरसा रह गया है। नाज़रीन, ये भी पैकेज देख लें कि आज क्या हुआ। वज़ीर खजाना जब पेश हुए तो काफी गरजे बरसे। उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। JIT के अरकान को भी सोचना चाहिए कि वो सच की तलाश में है या मछलियां पकड़ रहे हैं।
जिन्हें हमारी शक्लें पसंद नहीं है, वो अपनी मर्जी का पाकिस्तान चाहते हैं। किसी की मर्जी का पाकिस्तान डिजाइन नहीं हो सकता। नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कोशिश की होगी JIT को खरीदने के लिए, क्योंकि ये सारी जिंदगी रिश्वत देते रहे हैं। ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने सऊदी अरेबिया जाने का, अपने पैसे बचाने के लिए, NRO लेने के लिए। जो लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि 3 नस्लों से एहतसाब हुआ, कोई एहतसाब नहीं हुआ। ये जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन्स इशू कर रहे हैं, कम से कम इल्ज़ाम भी बता दें कि क्यों समन इशू हो रहे हैं, क्यों पूछगिछ हो रही है। मसला हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज से कोई मसला नहीं है, मेरे कंपनी के खातों से कोई मसला नहीं है। JIT को मसला सिर्फ ये है कि किसी तरीके से हम नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डालें। तकरीबन 23 साल से इस मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। यार ये कैसा तमाशा है कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और प्रोसीजर, और वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर, उनके बेटों के लिए। कल को अगर उस्मा बहन, अलीमा बहन को यहाँ बुलाया जाता तो मुझे बुरा लगेगा। इसी तरह मुझे बुरा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को यहाँ बुलाया गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने, सीनियर एनालिस्ट है। अली जफर एडवोकेट साहब ऑल्सो वेरी सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं आप पाकिस्तान के, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तारिक पीरजादा साहब सीनियर एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। सो वी थॉट के बिगिनिंग ऑफ द वीक है तो तज्जिया निगार जो हैं उनसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है। मैं तारिक पीरजादा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। बिलेटेड ईद मुबारक आप सब लोगों को, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। देखिए स्टॉक मार्केट गिर रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हो चुका है, लोगों को ये कोई नहीं कह रहा कि हुकूमत रह रही है या जा रही है, लेकिन हर जगह ये बात अब हो रही है कि कोई फैसला होने वाला है, या जमहूरियत को खतरा है या हुक्मरान जमात को खतरा है। अब खतरा किस किस्म का है ये नहीं समझ में आ रहा। सो देयर इज डेफिनेटली पैनिक इन पाकिस्तान। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये जो साजिशें हुआ करती हैं ना, ये तो इक़्तिदार के शुरू के सालों में होती हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ कहा करते थे कि जी 2 साल तो हुए थे, साजिश हुई और मुझे निकाल दिया। यहाँ तो ना 2 साल के बाद साजिश हुई, न 3 साल के बाद साजिश हुई, ये 5वां साल शुरू हो गया है। तो साजिश का जो इल्जाम है उसका वक्त तो गुजर चुका है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पनामा का मुकदमा है उसके अंदर एक ही मसला था, है, और जब तक फैसला नहीं हो जाता वो बात रहेगी कि मियां नवाज शरीफ के बच्चों के अपार्टमेंट जो हैं उनके पैसे किसने अदा किए थे और वो कहां से आए थे और किस तरीके से आए थे। लेकिन तारिक पीरजादा साहब, क्या ये जो JIT अब मुतनाज़ा हो चुकी है, बना दी गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये पाकिस्तान के लोग बड़ी वजाहत के साथ समझ चुके हैं कि इनका तरीकेकार क्या है नवाज शरीफ की हुकूमत का। मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका तरीकेकार यह है कि अपने दुश्मन के खिलाफ इतने सख्त वार करो कि इससे पहले कि मामलात खराब हो वो जख्मी होकर गिर पड़े और इनकी जान बख्शी हो जाए। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि अगर कोई फौजी हुक्मरान होता ना तो इनकी बात को थोड़ा सा हमदर्दी की नजर से कोई देखने वाला होता। इस वक्त जो इनकी मुखालिफ जिसे ये कह रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो इनकी मुखालिफ नहीं बल्कि एक केस की, एक मुकदमे की सुनने वाला अदारा है। उसने इनको इतनी 1.25 साल से छुट्टी दे रखी है। इनके 2-2 महीने इनके फैसले नहीं बाहर आते। जब फैसले बाहर आते हैं फिर इनके लिए इंसाफ का नया दरवाजा खोला जाता है और इनको मौका दिया जाता है कि मजीद तहकीकात हो। इत्तफाक और बदकिस्मती या खुशकिस्मती से कहिए कि वो मौका जो है वो अब खत्म होने वाला है मियां नवाज शरीफ के लिए। और इनमें से हर एक ने आकर ये कहा है, ये मेरी आखिरी बात है इस सेगमेंट की, कि जी वो हमने जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में दी थी वही हमने इनको दे दी है। इसका मतलब ये है कि आप इतराफ कर रहे हैं कि आपके पास मनी ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग का जो आपने हरकत की है
اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. آپ کی جیل صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بہت لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, بہت لوگ, ظاہر سی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک بڑی فالوئنگ ہے, they have been voted in, میجورٹی ان کی گورنمنٹ کی ہے. اب اگر پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور لوگ یہ آ کے باہر کہیں کہ جی خفیہ ہاتھ ہیں اور ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور خالی نواز شریف اینڈ فیملی کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مائنس نواز شریف اینڈ فیملی کوئی فارمولا تیار کیا جا رہا ہے اور یہ سازشیں 23 سال سے ہو رہی ہیں اور کون کر رہا ہے یہ نہ بتائیں, تو پھر ایک ابہام پیدا ہو جاتا ہے, ایک سوچ آتی ہے کہ کون کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس چیز کو اس کے تناظر کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلی بات پاناما کا قصہ باہر سے اٹھا اور یہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ یہاں سے کسی نے نہیں اس کو چھیڑا, یہ باہر سے آیا قصہ اور اس میں کوئی 400 کے قریب پاکستانیوں کے نام تھے, میاں صاحب کے بھی بچوں کا, ان کی بھی کمپنیوں کا آ گیا. تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے آپ کو کلیئر کریں اور اس کے بعد باقیوں کا احتساب یہ خود کریں. تو وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے بچوں نے, میاں صاحب, ان کی فیملی, جس کسی کا بھی بیان اٹھا کے دیکھ لیں, اتنا تضاد, اتنی غلط بیانیاں کہ کوئی کسی کا بیان کسی سے ملتا نہیں ہے. اور اگر وہی چیز سامنے رکھیں تو آپ کا ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے کہ یہ اس میں کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری ہے, ورنہ تو بڑی سیدھی بات تھی کہ آپ اپنا ثبوت سامنے رکھتے. لیکن ہر کسی نے گول مول اور مختلف قسم کے بیانات دیے, جھوٹ کے انبار لگائے. تیسری چیز یہ ہے, تیسرا قصہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ میں احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, مجھ سے احتساب شروع کیا جائے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا. اب احتساب شروع ہوا ہے تو وہ چیخیں نکلنی شروع ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں احتساب چوتھا جو پوائنٹ, جی سوری سر, چوتھا پوائنٹ جو ہے, چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جس کے لیے احتساب, جس کا ہم نے قصہ کھولنا تھا یا جس کے خلاف ساری الزامات ہیں, وہ شخص خود حکومت میں بیٹھا ہے, تمام حکومت کی مشینری اس کے کنٹرول میں ہے اور پچھلے 4-5 سال سے تمام اداروں میں اس نے اپنے کرونیز, اپنے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں اور یہ ایک ایسے ماحول میں اس کی انویسٹیگیشن ہونی تھی جہاں کسی کو کوئی سرپیر اس کا ملنے کے چانسز نہیں تھے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان اداروں سے ان کو فیور کا پتا تھا اور لڈو بانٹے گئے جب پہلی ججمنٹ آئی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جے آئی ٹی ہماری مرضی کی بن جائے گی, وہ ادارے سارے نامینیٹ کریں گے ان لوگوں کو جو کہ ہمارے اپنے ہوں گے اور یہ بہترین موقع ہے کلیئر چٹ ملنے کا, کلین چٹ ملنے کا. لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے دن ہی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. جو لوگ جو نامینیٹ کیے اداروں نے وہ کسی طرح سپریم کورٹ کے نالج میں آ گیا کہ یہ مشکوک لوگ ہیں, تو انہوں نے سب کو بدل دیا. نئی جے آئی ٹی جیسے بنی اس کے بعد یہ دکھ شروع ہو گئے کہ جی کس بات کی تحقیقات, سوالات کیا ہیں. حالانکہ یہ ساری باتیں پہلے خود کرتے رہے کہ جی ہم سے پوچھیں, ہمارے پاس سارا کچھ ہے, ہم کاغذ دیں گے, ہم گواہیاں دیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ سارے قصے میں وہ 2 ججز کے بیان بھی موجود ہیں جنہوں نے آلریڈی ان کے اوپر مور لگا دی ہوئی ہے کہ جی یہ منی لانڈررز ہیں. تو اس میں صرف ایک خاندان کا احتساب کیا جا رہا ہے. نہیں, وہ ایک خاندان کا تو اس لیے کہ انہی کا قصہ عدالت میں گیا, باقی تو کام ان کا تھا. ان کو چاہیے تھا کہ باقی جو 399 لوگ تھے ان کے ریفرنسز دائر کرتے. ان کا تو ڈبل جرم ہے نا کہ خود کرپشن کی ہوئی ہے اور دوسروں کی کرپشن کو یہ پردہ داری کرنا چاہتے ہیں, ان کو بچانا چاہتے ہیں, یعنی کرپشن کے اوپر یہ کوئی ہاتھ چلانا ہی نہیں چاہتے. تو یہ تو ان کی زیادتی ہے. اگر یہ کہے, مجھے کوئی کہے کہ جی یہ صرف میاں صاحب کا کیوں ہو رہا ہے, تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی میاں صاحب کی جو اپنی ذمہ داری تھی 399 کا کرنے کی, کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ ان کو بھی بچا رہے ہیں, خود بھی بچنا چاہ رہے تھے کہ سارے, اور اس کے بعد باقیوں کا احتساب کرتے, اور پھر ان کے بعد باقیوں کا احتساب کرے. تو وہ تو انہوں نے کیا نہیں. اب جے آئی ٹی جو ہے اس کو متنازع بنانا ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اب وہ اس کو دن رات, اور جتنے بھی الزامات ہیں وہ بھونڈے ہیں کہ جی واٹس ایپ پہ کیوں بات کی, تصویر کیوں چھاپ دی, یہ تو جیمز بانڈ بنے ہوئے ہیں,
یہ بھلا کوئی اعتراضات ہیں؟ سر وی انڈرسٹینڈ دا اسٹریٹجی جن صاحب, وی انڈرسٹینڈ. لائک کوئی بھی اب obviously کوئی بھی بچہ تو نہیں رہا پاکستان کی سیاست کا اتار چڑھاؤ سب نے دیکھ لیا ہے. میں اس پہ تو ایک دو لیگل پوائنٹس اٹھانا چاہتی ہوں. علی ظفر صاحب, اف یو کوڈ پلیز ہیلپ اس اس معاملے میں. سر دو چیزیں بتائیے گا. اگر جے آئی ٹی ایک کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے, سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدالت اگر ایک جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے اور ان کو احکامات دیتی ہے کہ یہ آپ کی فائنڈنگز ہونی چاہیے, اور کیونکہ ہم نے پاکستان میں ہزاروں جے آئی ٹیز بنتے ہوئے دیکھی ہیں جو کبھی پائے تکمیل تک, بندہ پھانسی چڑھ گیا, جے آئی ٹی ادھوری رہی. سو دے ٹیک کیئر کہ اس جے آئی ٹی کی وہ مانیٹرنگ خود کرے. ناؤ جب اس کو اتنا زیادہ اس طرح متنازع بنانے کی کوشش کر دی جاتی ہے, از اٹ انڈائریکٹلی کہ ہم سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کریں؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں کہ یہ ساری سازش ہے پاکستان کے خلاف, یا ہمیں فریم کیا جا رہا ہے, یا کنسپریسی ہے اور ڈیموکریسی کے خلاف ہے, اگر اس کو آپ اینڈ تک لے کے جائیں اسٹیٹمنٹ کو, تو لگتا ہے اسی طرح جس طرح کہ سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک فریم کر رہے ہیں ہمیں, آپ نے ہمیں ٹارگٹ کیا ہے اور آپ نے ہی جے آئی ٹی بنائی ہے, جو جے آئی ٹی صرف ہم سے یہ سوالات کر رہی ہے. یہ اس کا جو تاثر ملتا ہے کم از کم ایک لیگل سائڈ پہ, وہ تو یہی بنتا ہے کہ جس طرح کے سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کیس کو تو کیس بڑا سمپل تھا. سپریم کورٹ نے پہلے ان کو کہا کہ آپ آ کے ہمیں بتا دیں کہ کیا آپ کے سورس آف فنڈز ہیں, یہ اپارٹمنٹس کہاں سے آئیں. جب وہ کافی دیر چلتا رہا, 6 مہینے کیس, اور وہ نہیں کر سکے, تو 2 جج صاحبان نے کہہ دیا کہ جناب اب تو آپ کو ہم نااہلی قرار دیں گے, لیکن 3 نے کہا ہم آپ کو ایک اور چانس دیتے ہیں کہ آپ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو جائیں اور ان کو اپنے سورس آف فنڈز بتا دیں. اب وہ جے آئی ٹی کو جب فنڈز نہیں آ سکے, اور جب وہ پتہ ان کو, میرا خیال ہے ان کو امپریشن یہی مل رہا ہے کہ جے آئی ٹی کا شاید جو رپورٹ ہے ان کے خلاف جائے گی, تو وہ پھر ایک لیگل اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کو, جمہوریت کو اور جنرل ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ایک کنسپیریسی ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اوکے ٹھیک ہے. کمنگ ٹو مائی نیکسٹ کوشچن, یہ بتا دیجیے گا اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں, ہم اس جے آئی ٹی کے فیصلے کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ تو صرف ہمارے خلاف فریمنگ ہو رہی ہے, تو پھر کس قسم کا ماحول آپ دیکھتے ہیں, کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے یا جو جے آئی ٹی جس طرح کر رہی ہے اس کے خلاف وہ قانونی جو بھی آبجیکشنز یا جو بھی ان کو اعتراضات ہیں وہ بالکل وہ لے سکتے ہیں, اور وہ ان کو سپریم کورٹ کے سامنے جب رپورٹ آئے گی تو ان کو سپریم کورٹ بھی چانس دے گا کہ آپ یہ دیکھ لیں رپورٹ, اب اس کے بارے میں آپ نے کیا کہنا ہے. تو وہ سارا معاملہ رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے ہی آئے گا اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا. تو چاہے یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مانے یا نہ مانے, الٹیمیٹلی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب کو ماننا پڑتا ہے. اور اگر اس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا, جی سوری, اگر کیا کہہ دیا پلیز کمپلیٹ. جی میں نے کہا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم نے رپورٹ دیکھ لی ہے, رپورٹ آپ کے خلاف ہے اور اب آپ گھر جائیں, تو یہ پھر ان کو ماننا پڑے گا. اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ان کو کلین چٹ دیتی ہے اور سورس آف فنڈ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ڈاکیومنٹس ہمیں دیے ہیں, اگر دیے ہیں اور اسے ثابت ہو جاتا ہے, تو سپریم کورٹ پھر کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے اب آپ نے اپنا ثابت کر لیا ہے کیس, اب آپ کے خلاف ہم یہ الزام واپس لیتے ہیں. تو یہ ایک لیگل پروپوزیشن ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے کنٹروورسی تو آپ کریٹ کر سکتے ہیں, آپ ابھی کہہ سکتے ہیں بہت چیزیں, لیکن جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا تو آپ اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ, اور یہ ریفرنس میں اس لیے لے کر آئی ہوں کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا عدلیہ کے لیے, بقول ان کے سپریم کورٹ نے ارسلان افتخار کیس میں جے آئی ٹی کا طریقہ کار طے کیا تھا. جج کے بیٹے کے لیے کوئی اور قانون ہے اور وزیر اعظم کے بیٹے کے لیے کیا کوئی اور قانون ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہاں ان کی بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو یہ ارسلان افتخار صاحب کے وہ جو چیف جسٹس صاحب کے بیٹے تھے, یہ اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. تو جس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا تھا وہ سب کو پتا ہے,
اور جس طرح یہ جے آئی ٹی بنی اس میں بہت ڈفرنس ہے، لیکن سمپلی یہ کہہ دینا کہ ایک آدمی کے خلاف انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی اس لیے ہمیں بھی نہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، یہ رول آف لا کے خلاف ہے۔ قانون جو ہے پہلی بار میرا خیال ہے پاکستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، اور رول آف لا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں، بڑی جورسپروڈنس اس کی ہم لے کے آتے ہیں سامنے، لیکن پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک پاورفل بندہ جو کہ پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف کوئی الزام ہے اور وہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں صاف شفاف۔ میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی جیت ہے، یہ سب سے بڑی فتح ہے لیگل جو ہمارا سسٹم ہے اس کی، کہ ایک احتساب ہو رہا ہے۔ اب اس کا رزلٹ جو بھی آئے وہ تو 10 دن میں پتہ چل جائے گا، لیکن میرا خیال ہے یہ جو رول آف لا اور یہ جو کہ ہر رول، یہ جو قانون ہے ہر ایک کے لیے برابر ہے، یہ پرنسپل کی جو بالادستی ہے یہ ایک بہت اہم سٹیپ ہوئی ہے کرپشن کے خلاف جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس میں، جس میں سندھ نے آج ایک بڑا انوکھا کام کیا۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ طارق پیرزادہ صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ہے فیصلہ ظاہر سی بات ہے شہادتوں پر ہوگا، ایویڈنس پر ہوگا، جو جے آئی ٹی رپورٹ جمع کرے گی اس کی بیسس پر ہی فیصلہ ہوگا، لیکن جس طرح کا ایک چیخو پکار ہے اس سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے کئی باتوں سے لگ رہا ہے کچھ مجھے، ان میں سے ایک تو زاویہ ہے چیخو پکار کا، وہ چیخو پکار سے بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ نوشتہ دیوار پڑھ چکے ہیں کہ جو کچھ بیانات ان لوگوں نے جے آئی ٹی کے سامنے جا کر دیے ہیں اس کی بنیاد پر ان کے تمام ان لوگوں کے جو وزیر اعظم کے بچے ہیں یا آنے والی بیٹی ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم لیکن ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے، اور وہ چڑچڑاہٹ، وہ جھنجھلاہٹ، وہ غصہ، وہ رد عمل، وہ زہریلا پن باہر آ کر ان کے لہجے سے بالکل واضح ہے، اور اس سے یہ متعین ہوتا ہے کہ جو تحقیقات کا رخ ہے وہ کس طرف ہے، کہ کیونکہ یہ ثبوت دینے میں کہ یہ پیسے ہم نے اس طرح سے بھیجے تھے یہ ناکام ہو گئے ہیں، اسی پر فیصلہ ہو جانا ہے۔ ایک بات قطری والا ایشو پہ ایک بات جی کر دیں سر، اس پہ بھی بات کریں گے، قطر والے ایشو پر۔ جی میں قطر والی بات ہی کرنے لگا تھا اگلے ایک سیکنڈ میں۔ دیکھیں قطر والی بات پہ آج آصف کرمانی نے بڑی چھلانگیں ماری ہیں، بڑی دھاڑیں ماری ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ پہلے تو ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جس آدمی سے انہوں نے خط لیا ہے وہ نیو یارک کی ایک عدالت سے سزا یافتہ آدمی ہے، وہ ہوتا رہے شہزادہ ادھر کا یا ادھر، یہ باتیں اس طرح نہیں ہوتی۔ دوسرے انہوں نے یہ نہیں اس سے طے کیا جو کہ ان کو چالاکی یا بےایمانی کرنی چاہیے تھی۔ مجھے افسوس ہے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ معاملات طے کرنے تھے کہ اگر آپ کو پاکستان بلانا پڑا تو کیا بھائی جان آپ تشریف لے آئیں گے، انہوں نے یہ بھی بات طے نہیں کی۔ تیسری بات ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اگر یہ جے آئی ٹی راضی ہو جاتی ہے قطر جانے کے لیے تو قوانین اور اصول تو نہیں بدلیں گے جرا کے اور بیانات ریکارڈ کرنے کے، وہاں پر 10 معاونین بٹھانے کی یا بٹھائے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج جے آئی ٹی کا ایک ٹکر بھی اس سلسلے میں ایک چل رہا تھا، تو اس کے نہ آنے سے سارا بار یہی پر ہے کیونکہ یہ اس کا بیان لے کر آئے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے دیکھیں بٹ سر بے شک اس کا بیان لے کے آئے ہوں، لیکن اوکے ایک سیکنڈ دیجیے گا علی ظفر صاحب، اگر یہ بہت سارے لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں یا ایون ڈیبیٹس اس پر چل پڑی ہیں کہ جی اگر وہ جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ جب تک وہ بیان نہیں دیتے تو پھر یہ ردی کا ٹکڑا ہوگا، لیکن اگر وہ نہیں دیتے اور جے آئی ٹی بھی نہیں جاتی، جو کہ اب لگ رہا ہے کہ ٹائم بھی نہیں ہے، تو پھر کیا یہ انکمپلیٹ ہوگی انویسٹیگیشن؟ نہیں جی دیکھیں یہ جو قطری شہزادے کی جو خط ہے جی وہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے 5 ججز نے کہ جو کچھ اس میں بیان لکھا ہوا ہے وہ یہ نہیں ظاہر کرتا کہ سورس آف فنڈ پیسے کہاں سے آئے تھے، اس لیے یہ بیان جو ہے یہ ہیر سے ہے، سنی سنائی بات ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب 5 جج صاحبان نے یہ کہہ دیا تو جے آئی ٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قطری شہزادے کو اپنے پاس بلائیں اور یہی بیان سنیں۔ یہ فرض ہے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کا کہ وہ اگر قطری شہزادے کے پاس کوئی ایسے دستاویزات ہیں جو کہ سورس آف فنڈ بتا سکیں تو پھر اس کو لے آئیں۔
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ قطری شہزادہ لکھے جے آئی ٹی کو کہ جی میرے پاس یہ والے ڈاکیومنٹس ہیں، آپ آ کے میرے پاس دیکھ لیں، تو پھر بھی جے آئی ٹی کا جواز بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس جائے اور سپریم کورٹ کو کہے کہ ہمیں باہر جانے دیں کیونکہ یہ دستاویزات ہیں جو اہم ہیں۔ لیکن اگر قطری شہزادہ صرف یہی کہہ رہا ہے کہ آپ میرا وہی بیان آ کے سن لیں جو میں نے خط میں لکھا ہے، تو پھر میرا خیال ہے جے آئی ٹی کو جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ریلیونسی ہے، نہ وہ ایڈمیسیبل ہے قانون شہادت کے اندر وہ بیان۔ تو یہ ساری جو قطری شہزادے کی کہانی ہے وہ صرف اس وقت ریلیونٹ بنے گی اگر قطری شہزادہ آ کے یہ کہے جے آئی ٹی کو کہ جی یہ دستاویزات ہیں میرے پاس جو سورس آف فنڈ بتاتے ہیں۔ اس کے بغیر یہ قطری شہزادے کی کہانی فضول ہے۔ اچھا، قطری شہزادے کی کہانی اس لیے فضول ہو جاتی ہے پھر کیونکہ یو وڈ نو بیٹر کہ اگر یہ کہانی میں کچھ ریلیونس ہوتی تو the letter could have been provided with supporting documents in the Supreme Court. I believe so. I'm not a lawyer, but I would suggest my lawyer to do that for me. یہ بات درست ہے؟ بالکل۔ اوکے، بڑا سمپل بات ہے کہ آپ کو قطری شہزادے کو اگر یہ ساری جو اس کی کہانی تھی وہ سچ ہے تو وہ دستاویزات اس کے بنائے، ایک پلندے کے ذریعے جے آئی ٹی کو بھیجیں یا سپریم کورٹ کے پاس لے جاتے پہلے یہ میرے پاس ثبوت ہے۔ جیل صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ جو کہا جا رہا ہے 23 سال سے ہمارا ہی احتساب ہو رہا ہے اور ہمارا ہی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو اسلام آباد میں سیاست کا جو اس وقت ماحول ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اہم ملاقاتیں چل رہی ہیں، آج چودھری نثار اسحاق ڈار صاحب کی گاڑی چلا کے آئے، اسحاق ڈار صاحب بہت غصے میں باہر گرجے برسے، بلکہ ہی گاٹ ویری پرسنل ود خان آلسو، اور پھر ظاہر سی بات ہے عمران نے بھی ٹویٹر پر اس کے تاور توڑ حملوں کے جواب دیے۔ تو the politics is getting dirtier and murkier. Should I say that? جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو پروگرام نظر آتا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈوبے تو ہم سارے سسٹم کو لے کے ڈوبیں گے۔ اچھا، چنانچہ اس کے لیے وہ ڈو اینڈ ڈائی والا قصہ جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں، اور یہ جو گرج چمک آپ کو نظر آتی ہے یہ اس ساری فضا کو خراب کرنا، گند اچھالنا، کیچڑ پھینکنا دائیں بائیں، یہ سارے اسی کھیل کا حصہ ہیں۔ 3 مدتیں آپ نے 23 سال کی بات کی، انہوں نے 3 مدتوں کی بات کی۔ ایک 1937 سے کہتے ہیں جی ہمارا احتساب ہو رہا ہے، دوسری بات یہ کہتے ہیں 3 جنریشن سے ہو رہا ہے، پھر اب 23 سال کی بھی مدت نکل آئی، پتہ نہیں ٹھیک کون سی ہے، لیکن ان سارے سالوں میں آپ ان سے یہ کوئی چیک کرے پوچھے کہ کون سا احتساب کس جگہ کیا ہوا، کس نے آپ سے پوچھا تھا۔ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو آپ نے دی مشرف کے دور میں، وہ ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ کھڑا کر گیا کہ بجائے اس کے کہ اس کو حل کرتا ہے، وہ جناب ان ساری چیزوں کو اس معاہدے کا حصہ بنا کے ان کی چھٹی کرا کے ان کو اس نے غرق کر دیا ساری ڈاکومنٹس کو، اور وہ نیب کے آفیسز میں غلطی سڑتی رہیں اور ادھر یہ پھر دندناتے رہے۔ یہ تو ایک معاہدے کے تحت باہر نکل گئے اور سارے کیسز آپ نے ختم کرائے۔ اس وقت کے پریزیڈنٹ نے ان کو معافی نامہ دیا، معافی کے بغیر یہ باہر جا نہیں سکتے تھے، ان کے اوپر کیسز تھے سارے، ان کی سزائیں معاف کی۔ چلے جھوٹے لیکن سزائیں تھیں، سزائیں معاف ہوئی، ان کیسز کو معاف کیا گیا، بند کیا گیا، یہ سارا پریزیڈنشل آرڈر کے تحت ہوا، اور پھر وہ معاہدہ جو ایگزیکیوٹ ہوا۔ تو پھر کون سا احتساب؟ اگر احتساب اس وقت ہوتا تو معافیاں ہوتی ان کی۔ وہ تو دیکھیں نا، میں تو یہی بات کرتا ہوں کہ مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو یہ انہوں نے پوری قوم کو وعدہ کیا کہ جی میں احتساب کروں گا، کرپشن کھا گئی، یہ کر گیا وہ کر گیا، لیکن جب وقت آیا تو کیا کچھ بھی نہیں۔ بالکل، تو ان کا تو کسی کا احتساب ہوا ہی نہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان سے ڈاکومنٹس کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ مطالبہ ان کے اپنے کہنے کے اوپر ہے کہ پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جی ہمارا دامن صاف ہے، اس لیے احتساب کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ بے شک پہلے سب سے پہلے مجھ سے احتساب شروع کریں۔ تو پھر جیل صاحب اچھا، میں آپ کی اس بات پہ آنا چاہتی ہوں۔ یس، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ آپ نے یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبیں گے سسٹم کو، سسٹم کو کیسے لے کے ڈوب سکتے ہیں؟ دے ہیو اے میجورٹی گورنمنٹ۔ غلط ہے، یہ ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش ہے، سسٹم کسی بھی شکل میں نہیں ڈوبے گا۔ اگر یہ حکومت صرف نواز شریف صاحب کو ہٹانے سے سسٹم پہ کوئی خطرہ آتا ہے تو وہ تو کانسٹیٹیوشنلی بھی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، ان کی پارٹی سے دوسرا آدمی بن سکتا ہے جب تک کہ الیکشن نہیں اگلے آتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تماشا ہے، یہ ہمارے پاکستانیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ جس سازش کی بات کرتے ہیں اس سازش کا سارا صرف اتنا علاج ہے کہ آپ اپنے پیسے کا سورس سامنے رکھ دیں
money trail, and everything finishes. Yes, मैं तो जब वहां दे दें, वहां दे दें सर, लेकिन मैं वहां दे दें, कहीं भी आप दे दें, JIT को दे दें, या अगर आप एटलीस्ट पब्लिक फिगर है तो पब्लिक में ही दे दें, बिकॉज इतनी ज्यादा जब जिल्लत हो रही हो। जी, अब देखिए कि अली जफर साहब मौजूद हैं, इनसे भी ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि एक बहुत बड़ी फेवर की है, ये एक ट्रेडिशन बन गई है, एक आपको प्रेसिडेंस मिल गया है। क्या कल को मेरा किसी और का कोई केस हो तो मैं सबूत ना ला के दूं, 1000 मेरी सुनवाइयां हो, 1000 मेरी पेशियां हो, सबके बाद उन हेयरिंग्स के बाद मैं कोई सबूत ना दूं, फिर क्या आइंदा मेरे लिए भी JIT मुकर्रर होगी कि वो मेरे लिए सबूत ढूंढती रहे? गुड पॉइंट। ये करेंगे आइंदा? और मैं अगर मुतालबा करूं तो क्या वो जायज नहीं होगा? मेरा मुतालबा के जी आपने उसके लिए बनाई थी तो आप मेरी भी बना के दें। अरे सर, क्या हो गया जमशेद बस्ती का? आपने हाल नहीं देखा क्या हो गया उस बेचारे का हाल? क्या किया? वो भी तो एक MNA था ना। बट अली जफर साहब, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, ही इज पिक्ड अप अनफॉर्चुनेटली टुवर्ड्स द लास्ट मिनट, बट वैलिड पॉइंट सर। जी देखें, बिल्कुल जब आपकी ये जो केस था, इसको अगर आप एग्जामिन करें तो ये बड़ा एक्सेप्शनल केस है, वरना सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली ना JIT बनाता है, ना कोई ट्रायल देखता है, ना कोई किसी के खिलाफ इल्जाम लेता है या उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि एपिक्स कोर्ट है, उसने अपील सुननी होती है, लेकिन चूंकि ये केस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ था और सुप्रीम कोर्ट का ख्याल था कि और कोई भी ऐसा इदारा नहीं है पाकिस्तान में जो कि एक तरह एहतसाब कर सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा मैं खुद एहतसाब करूंगा। तो इसको आप बिल्कुल एक एक्सेप्शनल केस समझें, इसको ऐसा केस समझें जो सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून के बगैर ये JIT बनाई है, अपने ही ऑर्डर के जरिए बनाई है, और कोई कानून इस पे लागू नहीं होता सिवाय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तारिक पीरज़ादा ये एक बड़ा अनयूजुअल केस है, ये मेरे और आप पे नहीं इस्तेमाल होगा। ओके, ठीक है, एग्रीड। ये अनयूजुअल केस है इसके, और ये मैं इस बात पे बड़ी मुझे आज नदामत हो रही है, बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नहीं होनी चाहिए कि आपने कहा हमारे मुल्क में कोई ऐसा और इदारा नहीं है जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर सके, और 200 इदारों के मैं नाम आपको गिनवा सकती हूँ। तारिक पीरज़ादा साहब, सो द लास्ट होप ऑफ द नेशन इज सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल आईज आर वॉचिंग देम। अब क्या देख रहे हैं आप? देखें, बात यह है कि मेरा जाती ख्याल ये है कि मियां साहब देर कर रहे हैं, इनको फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, फौरी तौर पर। अगर इनके पेश नजर जमहूरियत का तसलसल और इस्तेहकाम एक लम्हे के लिए भी इनके पेश नजर है, इनको समझ लेना चाहिए कि अदालत का फैसला किसी दूसरी सम्त में नहीं जा सकता। और अगर ये कहीं से दिल की गहराई से या किसी आसमानी पैगाम के नतीजे में ये समझते हैं कि इनकी निजात का अब भी कोई जरिया है, तो मैं इनके लिए यही कह सकता हूं कि आप अपने लिए बहुत बड़ी क़यामत खेज जो मुस्तकबिल की तलाश में है, आपके बच्चे, आप और आपका खानदान इस मुकदमे के नताइज से कभी दूर भाग नहीं सकेगा। आप लोगों को जेलें भुगतनी पड़ेंगी, और मैं अब भी बताऊं कि देर तो हो चुकी है। इस मुकदमा इनके खिलाफ आने के बाद ये फौजदारी मुकदमात हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इस मुल्क के लोगों को समझ लेनी चाहिए कि कल की बात है, 4 दिनों की जमहूरियत है जो जनूबी कोरिया में आई थी। हम लोग तो यहाँ 2-2 साल की बात करते हैं अमेरिका की, 4 दिनों की बात है जनूबी कोरिया की जमहूरियत की। खातून वजीर आजम है, बराह रास्त करप्शन का इल्जाम नहीं है, इल्जाम है दोस्तों के करप्शन का, जो कहा जाता है कि इनकी आशीर्वाद से हुई। उन्होंने 3 महीने सर्दी के अंदर लोगों ने बाहर निकलकर तहरीक चलाई, और मैं एक फिक्रत तेजी से कह दूं, और उसको मुआफ नहीं किया गया। इस वक्त छोटे से एक पुलिस के एहलकार जो है उसको लेकर अदालत में आता है, इनको अपने अंजाम से डरना चाहिए। अली जफर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लीगल एक्सपर्टीज, आपने हमारे साथ शेयर किया आज। तारिक पीरज़ादा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, वी विल कम बैक टुमारो विद मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज।